لوگوں کے سامنے پھر اپنی بیٹیاں آتی ہیں نا، اپنی بچیاں، کتنی کہانیاں گھڑی گئیں، مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا، لکھی یہ کہانیاں، اس پر مائے لکھے گئے، شعر و شاعری کی گئی کہ سغرا بیمار تھی، یہ حضرت حسین کی بیٹی ہے، چھوٹی ہے، جب حضرت حسین مدینے سے مکے جانے لگے تو اسے مدینے چھوڑ آئے، پتہ نہیں کہندے کول کس کے پاس چھوڑ کے آئے۔ جو باقی کہانی بتاتی ہے وہ تو یوں بتاتی ہے کہ اس بچی کو پوچھنے والا بھی، اسے ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں تھا، یہ بیمار ہے، اسے مدینے چھوڑ دیا، خود مکے آ گئے، مکے سے کوفے چلے گئے، کربلا چلے گئے، یہ ہر روز گھر سے باہر نکلتی ہے، دروازے کے چوکھٹ پہ بیٹھ جاتی ہے، گزرنے والوں سے پوچھتی ہے تو کوفے تے نہیں جا رہے ہیں؟ پھر چپ کر کے آتی ہے، گھر میں چلی جاتی ہے۔ پھر ایک سوار آیا، اس نے کہا تم کوفے تو نہیں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر میرا ایک خط لے کے جا، میرے بابا کو جا کے وہ خط دینا۔ اس خط کی جو دردناک کہانی ہے، الامان والحفیظ، کہ سغرا اس میں لکھتی ہیں میرا چھوٹا بھائی علی اصغر ہے، میں نے اس کے کرتے سیے، کپڑے تیار کیے، اب تو وہ کھیلتا بھی ہوگا، چلتا بھی ہوگا، باتیں بھی کرتا ہوگا۔ وہ سنا 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 کے لوگوں کو رلا رلا کے خط پہنچا، حضرت حسین گھوڑے پہ چڑھنے لگے، ادھر سے وہ قاصد آ گیا، اس نے خط سغرا کا دیا، وہ خیمے میں لے کے گئے، اپنی بہن زینب کو بلایا کہ بھتیجی کا خط پڑھ۔ کوہرام مچ گیا خیموں میں، کون بتائے سغرا کو کہ علی اصغر شہید ہو گیا، علی اکبر شہید ہو گیا ہے؟ یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تعلیم یافتہ لوگ بھی موجود ہیں، خدا کے لیے میں تمہیں تعلیم کا واسطہ دیتا ہوں، چھوڑ دو یہ اندھی تقلید۔ خدا گواہ ہے، دنیا کا کوئی آدمی دنیا کی کسی کتاب میں حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام سغرا قیامت کی صبح تک دکھا بھی نہیں سکتا۔ مزہ نہیں آیا؟ جس بچی کا وجود کوئی نہیں، کیسی کہانیاں گھڑی ہیں لوگوں نے، اور علماء نے ممبر و محراب کی زینت بنائی ہے۔ ہم جب حقیقت حال سے پردہ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حسین کے دشمن ہیں۔ تم کسی لڑکی کو حسین سے منسوب کرو، تم دوست ہو؟ حضرت حسین کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام سکینہ ہے جس کو آپ سکینہ کہتے ہیں، دوسری کا نام فاطمہ ہے۔ یہ دونوں بیٹیاں تاریخ میں، انساب کی کتابوں میں یہ سب کچھ ملتا ہے، یہ دونوں بیٹیاں جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، اور کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ 2 بیٹیاں، کسی اور بیٹی کا وجود کسی کتاب میں موجود ہو۔ کیسی کہانیاں بنائی گئیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بچی کا وجود کوئی نہیں، کسی کتاب میں اس کا ذکر کوئی نہیں، انہوں نے کس طرح اسے پڑھایا، سنایا۔ اگلے دن میں نے فیس بک پہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے نبی پاک جب معراج پہ گئے نا تو آپ کو ایک سیب دیا گیا کھانے کے لیے، وہ سیب جو عرش کا تھا وہ آپ نے کھایا تو آپ میں قوت آئی، آپ واپس آئے تو پھر حضرت فاطمہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ وہ جنت کی غذا کھا کے آئے، عرش کی غذا کھا کے آئے، اور اپنی اہلیہ سے وظیفہ زوجیت ادا کیا، تب فاطمہ پیدا ہوئی۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اب آپ کو کون بتائے
کہ واقعہ معراج سے 1 سال پہلے فاطمہ کی ماں سیدہ خدیجہ انتقال کر چکی تھیں، لیکن لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ لوگوں نے کہنا ہے سبحان اللہ جی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا 1 سال پہلے، اور یہ بیان کر رہا ہے منبر پہ کہ وہ سیب کھا کے آئے تو اس کے بعد فاطمہ پیدا ہوئی۔ کیسی کیسی کہانیاں بنائی گئیں جن کو عقل بھی تسلیم ہو نہیں کرتا۔ 3 لاکھ آدمی حضرت حسین کے ہاتھ سے مروائے انہوں نے، حضرت حسین نے بہادری کے جوہر دکھائے، 3 لاکھ آدمی انہوں نے قتل کیے۔ ہم نے حساب لگایا کہ ہر 1 سیکنڈ میں بندہ 1 آدمی کو قتل کرے تو 3 لاکھ بندوں کو قتل کرنے میں 83 گھنٹے اور 20 منٹ لگتے ہیں۔ کتنے؟ 1 سیکنڈ میں 1 بندہ مارا جائے، لیکن اس سے کسی کو سروکار نہیں۔ انہوں نے کہانیاں بنانی ہیں، کہانیاں جوڑنی ہیں جس سے بندے روئیں۔ سکینہ کو 4 سال کی دکھانا ہے کہ وہ اپنے بابا کے لاشے سے چمٹ گئیں کہ بابا میں تو تیرے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی تھی، اب میں کہاں؟ تو جن کی بچیاں ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، 4 سال کی بیٹی ہے، بابا کی میت سے چمٹی ہوئی ہے۔ اور ظالموں، اٹھاؤ تاریخ و سیرت کی اور انصاف کی کتابیں، سکینہ کی عمر 24-25 سال ہے اور یہ اپنے تایا کی بہو ہے۔ کربلا میں ان کی عمر کتنی تھی؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری کہانیاں جوڑی جاتی ہیں لوگوں کو رلانے کے لیے، اس میں درد پیدا کرنے کے لیے، اس میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح حقائق سے آگاہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اصل حقیقت کیا۔ خدا گواہ ہے، جو میرا موقف ہے، میں ابتدا میں ایک بات کہتا ہوں، آخر میں جا کے اس کو ثابت کر دوں گا، جو میرا موقف ہے کربلا کے واقعہ کے بارے میں اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں جو میرا موقف ہے، اس میں سارے صحابہ کا دامن بھی بچتا ہے، اور اس موقف کو مانو تو سیدنا حسین کا دامن بھی شیشے کی طرح اجلا ہو جاتا ہے۔ میرے موقف کو مانو، اور جو تمہارا موقف ہے اس کو مانا جائے تو اس میں بہت زیادہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ اس موقف کو تسلیم کیا جائے جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، خطباء بیان کرتے ہیں، ان میں وہ ان کا موقف یہ ہے۔ کیسے لوگ ہیں جو واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کفر و اسلام کی لڑائی تھی؟ یہی موقف ہے نا لوگوں کا، یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، ایک طرف حق تھا دوسری طرف باطل، ایک طرف عدل تھا دوسری طرف ظلم، ایک طرف اسلام تھا دوسری طرف کفر۔ یہ کفر و اسلام کا معرکہ تھا، اور اس جیسا معرکہ تاریخ اسلام میں نہیں ہوا، یہ سب سے عظیم معرکہ ہے۔ یہی لوگوں نے کہا، اس مجمع میں بھی بہت سے نئے لوگ آئے ہوں گے جن کا یہاں بھی بیٹھے ہوئے موقف یہی ہوگا کہ واقعہ کربلا جیسا واقعہ کوئی نہیں، اور شہادت حسین جیسی شہادت کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ لوگ ہوں جن کا موقف یہی ہو، وہ اپنے موقف پر فی الحال قائم رہیں اور قائم رہ کر میری گفتگو کو سنیں۔ یہ تاثر دیا گیا، ورنہ چلو میں ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں۔ ہر قسم کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر جمعے پہ مجھے سنتے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے مجھے سنا، کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ وہ مجھے سن رہے ہیں، لیکن میرے متعلق انہوں نے بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن سنا انہوں نے مجھے پہلی مرتبہ ہے۔ سچی سچی بات کریں، آپ کی نگاہوں میں جو وقت اور اہمیت
حضرت حسین کی شہادت کی ہے، وہی اہمیت شہدائے بدر کی ہے؟ بولو ذرا، بولو، سچی غلطی کرو نا، جو آپ کے دل میں ہے وہ بات تو کریں نا آپ۔ جو اہمیت آپ کے دل میں شہادت حسین کی ہے، وہی اہمیت آپ کے نگاہوں میں شہادت حمزہ کی ہے؟ بولو بولو، احد کے شہداء کی وہی اہمیت ہے آپ کی نگاہوں میں؟ اور جو اہمیت آپ کی نگاہوں میں واقعہ کربلا کی ہے، کیا وہی وقت آپ کی نگاہوں میں بدر کی ہے؟ وہ اہمیت دیتے ہیں آپ بدر کو، احد کو، خندق کو، تبوک کو، خیبر کو، جو میرے نبی کے زمانے میں جنگیں لڑی گئیں، وہی اہمیت آپ دے رہے ہیں ان کو؟ قطعاً نہیں۔ آپ یہاں بولیں یا نہ بولیں، میں عمومی طور پہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، قطعاً نہیں۔ لوگ کہتے ہیں شہادت حسین کے برابر کوئی شہادت نہیں، اور واقعہ کربلا کے برابر کوئی واقعہ نہیں، اہمیت میں، وقت میں، یہ آپ کہتے ہیں۔ یہ جذباتی باتیں ہیں، جذباتی باتیں ہیں۔ بند علوی جذبات سے ہٹ کے قرآن کے رنگ میں بات کرنا چاہتا ہے۔ بولو جتنے لوگ بیٹھے ہو، جو فیصلہ قرآن کرے اسے ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ آئیے قرآن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، کسی عالم کا قول نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اور میرے بھائی، جذباتی وابستگی میری بھی سیدنا حسین کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی۔ میرا ایمان سیدنا حسین کی جوتیوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ حضرت حسین کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، اور ان کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما ہے۔ اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے وہ اہل سنت نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو اہل سنت مت کہلائے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادنا بھی توہین کرتا ہے۔ نہیں، جذباتی وابستگی میری حضرت حسین کے ساتھ ہے۔ یہ جو تقابل کیا حسین اور یزید، میں اس پر تعجب کرتا ہوں، یار اس کا تقابل کیوں کرتے ہیں آپ حسین اور یزید کے درمیان؟ یہ کیا تقابل ہوا؟ میں نے اکثر ہر 10ویں محرم کو رات کو یہ کہا، اور صرف اس لیے کہا کہ اس پروپیگنڈے کو دھوؤں کہ لوگ کہتے ہیں اے یزید نہ لے، یہ یزید کے حامی ہیں، حضرت حسین کے دشمن ہیں۔ اس پروپیگنڈے کو میں دھونا چاہتا ہوں۔ یہ ساری دھرتی اور یہ ساری زمین یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک کے نیچے جو مٹی لگتی تھی اس کے ذروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے کوئی۔ جو سیدنا حسین سے بغض رکھتا ہے اسے مسلمان کہلانے کا حق حاصل ہے؟ نہیں ہے۔ اور جو کہتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام غلط تھا، وہ تو توہین کرنا چاہتا ہے حضرت حسین کی۔ میں آج بتاؤں گا کہ حضرت حسین چاہتے کیا تھے۔ وہ صحابی رسول ہیں، اور کسی صحابی کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حسین سے جذباتی وابستگی میری بھی ہے، وہ میرے نبی کا نواسہ ہے، اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، اس کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی تھی، اس کا نام میرے نبی نے رکھا تھا، اسے میرے نبی نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا تھا، سوار کیا۔
میں نے پتہ نہیں پہلے اس یہاں کہا آپ کو سنایا کہ نہیں سنایا، میں بھکر کے علاقے میں گیا، کچے کے علاقے میں، کچے کا علاقہ ہے، تو میری تقریر کروانے والی جو تھی نا وہ ایک عورت تھی. اس نے کہیں ٹیپ میں میرا دورہ تفسیر سنا، پھر میری کوئی تقریریں سنی، سرکاری ملازم تھی، اس نے میری تقریر رکھ دی. جن لوگوں کو آگے کیا وہ غریب لوگ تھے، عام سے لوگ تھے جن کو آگے کیا انتظام و انصرام کی. جس جگہ پہ جلسہ رکھا گیا وہ ہمارے اپنے تھے خیر سے، انہوں نے جناب منصوبہ بنایا وہ بندیالوی صاحب میں تھے نہیں آن دینا، وہ تقریر نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنا جلسہ رکھ دیا، اس کو جواب دے دی. اب یہ بڑے پریشان، وہ جو اس عورت نے جو بندے آگے کیے ہوئے تھے نا ان کے رشتہ دار جو تھے وہ شیعہ تھے، یہ اہل سنت تھے، اور ان کے رشتہ دار جو تھے وہ شیعہ تھے. یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے، این گل بن گئی ہے، اس طرح بات ہو گئی ہے، اور مولانا چل پڑے ہیں، وہ آنے والے ہیں تے ساڈا جلسہ کراؤ. انہوں نے آخیا کر لو، انہوں نے جگہ بھی دے دی، سپیکر کا انتظام بھی کر دیا. ہوں جتھے جلسہ ہوئے، جتھے میں بہ کے تقریر کی تھی اتنے کالا جھنڈا. اب انہوں نے کہا ہم سنیں گے بھی صحیح، سنیں گے بھی صحیح. میرے لیے اب مسئلہ بن گیا، وچوں وچوں نکل جاواں تو مرنا ہے، رب کو جواب دینا ہے. کوئی ایسی بات چپتی ہوئی کہہ جاؤں کہ انہیں تکلیف ہو تو وہ کہیں گے بھئی کسا انتظام کیتا. بس اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی، یہ جو عنوان اور موضوع ہوتے ہیں نا، بندہ کچھ سوچے نا تو یہ رب ذہن میں ڈال دے. اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، بھئی بات عظمت حسین سے شروع کر. میں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سے بات کو شروع کی. میں عظمت بیان کرتا رہا، مجمع ان کا تھا، پھر وہ آپ کی طرح نہیں ہوتے بھائی گوڈیاں سر دے کے بیٹھے ہوں، تو وہ تو ہاتھ بلند کر کر کے کھڑے ہو کے واہ واہ واہ. میں نے جب بیان کیا نا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش قسمتی دیکھو کہ سب سے پہلی غذا جو حضرت حسین کے پیٹ میں گئی نا وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا. پہلی غذا حضرت حسین کے پیٹ میں جو پہنچی، بڑی خوش قسمتی، بڑی خوش قسمتی ہے یار. اس پر تھوڑا سا تصور میں تو لاؤ یار، تصور میں تو لاؤ، تصور میں تو لاؤ یار. ہم تو خواب میں نبی پاک کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، اور لعاب، اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا، وہ پہلی غذا بنا. اور لعاب معمولی نہیں ہے. چلو یار تھوڑی بات عظمت صحابہ، واقعہ کربلا تو ہم ہمیشہ ہی کرتے رہتے ہیں یار. یہ لعاب میرا نبی حضرت علی کی یہ آنکھ پہ لگا دے تو پھر آنکھ ساری زندگی نہ دکھے. اور یہ لعاب میرا نبی ابو بکر کے تاریخی اور تاریخی واقعات کا عقائد سے تعلق نہیں ہوتا. کوئی یوں مان لے، کوئی یوں مان لے، یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہوتا. اس طرح ماننے سے کوئی کافر ہو جائے گا. مثلا واقع کربلا کو کچھ دوست اس طرح مانتے ہیں، اس طرح مان لیں گے تو کافر ہو جائیں گے. کوئی نہیں، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے نا بھائی، تاریخی مسئلہ ہے. یوں مان لیں یا یوں مان لیں. بس میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں گے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. لوگ کہتے ہیں سانپ نے ڈنگ مارا، بندیالوی کہتا ہے نہیں،
نہیں، میرے نبی غار میں آئے، مدتوں سے سانپ میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ میرے نبی غار میں پہنچے تو وہ میرے نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوا۔ میرے رب نے کہا میرے نبی تک پہنچنا چاہتا ہے تو ابو بکر کے قدم چوم کے آ۔ پہلے ابو بکر کے قدم چوم۔ جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے، اس نے میرے محمد تک بھی نہیں پہنچنا صلی اللہ۔ یہ لعاب کوئی معمولی لعاب ہے؟ میرا نبی حضرت علی کی آنکھ پہ لگائے تو آنکھ دکھنی بند ہو جائے، حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگائے سانپ کا زہر ختم ہو جائے۔ سنو ایک وہابی کی بات، یہ لعاب کوئی معمولی لعاب نہیں ہے۔ میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ اتنا عظیم لعاب ہے، اتنا مبارک لعاب ہے، حضرت حسین کی پہلی غذا بن گیا ہے۔ میرے آقا حضرت حسین کی زبان اپنے منہ میں لے کے اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی کاندھے پہ چڑھایا۔ یہ میں نے ساری باتیں بیان کی نا، واہ 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 واہ۔ میں اپنی پٹڑی پہ آیا، اور میں کیسے آیا، کیسے میں نے ربط لگایا۔ میں نے کہا یہ جتنی تعریفیں ہم صرف حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، چھوڑ دیتا ہوں میں آپ پر فیصلہ۔